اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسان کا جو مقصد حیات بیان کیا ہے وہ اس انداز سے کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آج کے اس دور میں یہ جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ انسان کے مقصد حیات کے والے سے مختلف نظریات، مختلف تھیوریز جو ہیں وہ آج کل پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں۔ انسان کا مقصد حیات حقیقت میں ہے کیا؟ اس والے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ایک بیل کا، کہ ایک بیل تھا اور اس بیل کا جو مالک تھا اس نے اس بیل کے اوپر کچھ بوجھ ڈالا ہوا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے اوپر وہ سواری کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بیل کو زبان عطا کی اور وہ بیل اس طریقے کے ساتھ گویا ہوا اِنَّا لَمْ نَخْلُقْ لِہَٰذَا اِنَّمَا خَلَقْنَا لِلْحَرْثِ، کہ ہم بیل جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ آپ ہمارے اوپر بوجھ ڈالیں اور ہمارے اوپر سواری کریں، بلکہ ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے وہ کھیتی باڑی ہے۔ سامعین، اگر ایک بیل جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، آج اگر آپ اپنے تعلیمی اداروں میں اور اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر، خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے کے اندر بھی یہ سوال اگر داغ دیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، تو ہم اپنے مقصد حیات کے والے سے بہت ساری باتیں تو کریں گے، لیکن اپنے مقصد تخلیق کو عبادت کے ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسان کا جو مقصد حیات بیان کیا ہے وہ اس انداز سے کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک بہت مزے کی بات جو ہے وہ اپنے تعلیمی کیریئر کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اساتذہ کرام کی ایک ورکشاپ ہو رہی تھی اور اس میں مقصد وجود انسان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر بہت سارے نقطہ ہائے نظر پائے جاتے تھے۔ تو وہاں پر ایک ساتھی نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ آپ اس وجود کے اندر جو مختلف اعضاء ہیں ان کا مقصد بیان کریں۔ تو سب سے پہلے اس نے اس بات پہ پوچھا کہ ایک آنکھ کا مقصد کیا ہے؟ تو تمام کے تمام ناظرین اور سامعین نے فوراً جواب دیا کہ آنکھ کا مقصد دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے پوچھا کہ ایک کان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کان کس لیے بنائے گئے ہیں؟ تو سننے کے لیے۔ ایسے ہی ہاتھوں کے بارے میں پکڑنے کے لیے، پاؤں کے بارے میں چلنے کے لیے، دل جو ہے وہ پورے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کی سپلائی کرنے کے لیے، اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دماغ سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو مختلف اعضاء جسم جو ہیں ان کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اس عضو کے مقصد کو بہت اچھے انداز کے ساتھ بیان کر رہا تھا، اور پھر جب یہ ساری باتیں مکمل ہو گئیں تو پھر آخر پہ سوال کیا گیا کہ یہ سارے اعضاء جس وجود کے اندر، جس بدن کے اندر لگے ہوئے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہاں پہ مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر پوچھا گیا کہ آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، دماغ سوچنے کے لیے، اور باقی سارے اعضاء اپنے اپنے اس کام کے لیے، تو پورے وجود کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے قرآن کے اندر اس انسان کا مقصد تخلیق بیان کیا ہے، حقیقت وہی ہے، لیکن آج ہم نے اس انسان کو معاشرت کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ اور بہت ساری دنیاوی سرگرمیوں کے ساتھ تو جوڑ رکھا ہے، لیکن جو اس کا بنیادی فنکشن ہے، جو اس کا بنیادی مقصد ہے، وہ ہم نے اس سے الگ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔